بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط کی طریقی میں نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سفید لباس پہننا یہ بھی سنت مبارکہ راشد عطاری خوابوں کی تعبیر لے کر پیش خدمت، اور آپ دیکھ رہے ہیں شعر تعبیر، ایک تعبیر لے کے آیا ہوں کنگن کے حوالے سے نا، کہ کنگن پہننا کیسا ہے۔ یہ ایک زیور ہوتا ہے جو ہاتھ میں پہنتی ہے، کڑا نما ہوتا ہے، کڑا نما ہوتا ہے، یہ اس طرح کنگن بنا ہوتا ہے جو عورتیں پہنتی ہیں نا۔ اس کی تعبیر سنتے ہیں آج۔ تو امام ابن سعیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی مرد دیکھے نا، مرد کہ اس نے ہاتھ میں کوئی پہنا ہوا ہے، کنگن پہنا ہوا ہے، تو ظاہر ہے یہ عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ تکلیف کی تعبیر ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچے گی۔ اور خاص طور پر اگر یہ دیکھے نا کہ جو کنگن ہیں وہ چاندی سونے کے بنے ہوئے ہیں نا، تو یہ ظاہر ہے مرد کے لیے حرام ہے نا دنیا میں، تو یہ غم، پریشانی، تکلیف کی تعبیر بنتی ہے۔ اور یہی کنگن جو ہوتی ہے نا عورتوں کے لیے اچھی تعبیر ہوتی ہے، کیونکہ چیزیں ہی عورتوں کے لیے ہیں، تو اس کی اچھی تعبیر ہوگی۔ تو جو پہناوا جو چیزیں جو عورتیں پہنتی ہیں نا، کوئی بھی زیور وغیرہ اگر مرد دیکھ کے نا کہ اس نے پہنے ہوئے ہیں، تو یہ الٹی تعبیر ہوتی ہے، نقصان کی، غم کی۔ اور اگر جو چیزیں مرد پہنتے ہیں نا، اگر وہ عورتیں دیکھیں نا خواب میں پہنی ہوئی ہیں، تو یہ ان کی حق میں بہتر نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں، جو چیز بادشاہ پہنتے ہیں نا، یعنی توق وغیرہ پہنتے ہیں، بادشاہ ہار پہنتے ہیں جو جائز ہوتے ہیں مردوں کے حوالے سے، یا نہ تاج پہنتے ہیں، یعنی ایسی چیز پہنتے ہیں نا جو بادشاہ، اگر وہ خواب میں دیکھے نا کہ مرد کہ یعنی اس نے وہ چیز پہنی ہوئی ہے جو بادشاہ پہنتے ہیں، تو وہ اس کے حق میں عورت ہے۔ اگر کنوارا ہے تو شادی ہوگی، اگر شادی شدہ ہے تو اولاد ہوگی۔ اگر کسی لڑکی نے دیکھا نا، وہ یعنی اس نے پہنے ہوئے ہیں تاج وغیرہ پہنا ہوا ہے، توق یعنی پہنے ہوئے ہیں، زیور پہنے ہوئے ہیں بادشاہ والے، تو اگر وہ کنواری ہے تو اس کی شادی ہوگی، اگر شادی شدہ ہے تو اس کی اولاد ہوگی۔ یہ تعبیر بنتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے سے خواب دکھائے، برے خوابوں سے محفوظ رکھے، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب کرے۔ آمین کہا کریں، کیا پتہ کس کی آمین قبول ہو، دونوں جہانوں کی بھلائی عطا کرے، دونوں جہانوں کی بھلائی عطا کرے، تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔